یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ بصیرت ایپیسوڈ 10۔ شافیہ اور عاصم گھر پہنچے تو سب ان کے منتظر تھے۔ اقبال نے شافیہ کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھر وہ اپنے بھائیوں سے ملنے لگی۔ اقبال صاحب، گاڑی سے سامان نکلوا لیں، مجھے جلدی ہے۔ چودھری صاحب اب اندر تو آئیں۔ نہیں، پھر صحیح، کہیں جانا ہے مجھے۔ شافیہ کے دونوں بھائیوں نے گاڑی سے سامان نکال کر اندر لے جا کے رکھا۔ اقبال کے بہت اصرار پر عاصم اندر آیا۔ نسیم نے عاصم کو پیار دیا اور شافیہ کا ماتھا چوما۔ میری بیٹی آ گئی، بسم اللہ۔ کافی دیر شافیہ ماں کے گلے لگی رہی۔ اقبال نے کہا، چودھری صاحب اندر آئیں، بیٹھیں۔ اب آپ لوگ مجھے اجازت دیں، میں چلتا ہوں۔ عاصم وہاں سے جلدی لوٹ گیا۔ سب کمرے میں جا کر بیٹھ گئے۔ بیڈ پہ نسیم کے پاس بیٹھی شافیہ کے ارد گرد سب بیٹھے تھے۔ شافیہ، کیا بات ہے؟ تمہاری آنکھیں سرخ ہو کر سوجی ہوئی کیوں ہیں؟ رنگت بھی پیلی پڑی ہوئی ہے، تم روتی رہی تھی کیا؟ نسیم نے پوچھا۔ امی، فروا آتے وقت مجھ سے لپٹ گئی تھی، اس لیے رونا آ گیا مجھے۔ آپ تو جانتی ہیں میری آنکھیں ایسی سرخ ہو جاتی ہیں۔ آپ فکر مت کریں، میں ٹھیک ہوں۔ اللہ پاک تمہیں ہمیشہ ہنستا مسکراتا آباد رکھے۔ اچھا امی، کیا پکایا ہے؟ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ تیری پسند کی چیز بنائی ہے، ساگ اور مکئی کی روٹی۔ واہ امی، منہ میں پانی آ گیا۔ مجھے پتا تھا تم سردیوں کی سبزیوں میں سے صرف ساگ ہی شوق سے کھاتی ہو، میں بھی لاتی ہوں گرم کر کے تمہارے لیے کھانا۔ نسیم کچن میں چلی گئی۔ آپی، اب فیکٹری سے آرڈر مل جاتا ہے ہمیں، اب تو بجلی والی سلائی مشین بھی لے لی ہم نے۔ شافیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ندا، عائشہ، تم دونوں کا کمپلیکشن بہت اچھا ہوا ہے، اب فکریں کم ہوئی ہے نا آپی؟ چلو آپ باہر چل کر واک کرتے ہیں۔ عائشہ نے شافیہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ شافیہ اندر باہر چہل قدمی کرتے ہوئے خود کو آزاد محسوس کر رہی تھی۔ وہاں امیرانہ ماحول کے باوجود گھٹن محسوس ہوتی تھی شافیہ کو۔ نسیم ساگ کو تڑکا لگا رہی تھی۔ شافیہ بھی کچن میں آ گئی۔ امی، مرچیں تیز رکھیے گا۔ ہاں ہاں، تیزی رکھی ہے۔ امی، مشین دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ شکر ہے اللہ کا کہ حالات کچھ ٹھیک ہوئے ہیں، مجھے وہاں پر بھی آپ لوگوں کی فکر لگی رہتی تھی۔ ہاں بیٹا، اللہ کا بہت احسان ہے، اور بیٹیاں جہاں بھی رہیں انہیں اپنے میکے کی فکر ہی رہتی ہے۔ اچھا اب تم اندر چلو، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ شافیہ کمرے میں آ کر سب کے پاس بیٹھ گئی۔ اقبال کچن میں آیا۔ شافیہ کی ماں، مجھے آج عاصم کا رویہ کھچا کھچا سا لگا، پہلے کی طرح اپنائیت نہیں تھی ان میں۔ ہاں، مجھے بھی اچھی طرح سلام نہیں کیا عاصم نے، ضرور کوئی بات لگ رہی ہے۔ شافیہ کی حالت سے ہی لگ رہا ہے، کچھ تو ضرور ہے۔ عائشہ کو آواز دے کر نسیم نے کہا کہ کھانا اندر لے جاؤ، سب مل کر کھاتے ہیں۔ عائشہ نے کھانا لگایا، سب نے کھانا کھایا۔ کچھ ہی دنوں میں شافیہ کی صحت بہت اچھی ہو گئی۔ نسیم شافیہ کا بہت خیال رکھتی۔ نسیم کی لاکھ کوششوں کے باوجود شافیہ نے اپنی ماں کو کچھ نہ بتایا۔ وہ یہ کہہ کر خاموش کروا دیتی کہ کوئی بات ہوگی تو مجھے فون کیوں کرتے وہ؟ اب دیکھتی نہیں، ہر دوسرے دن کال کرتے ہیں مجھے وہ خود۔ سنڈے تھا تو نتاشا اور فروا لان میں بیٹھی دھوپ سیک رہی تھیں۔ موبائل پر گیم کھیلتی فروا نے فوٹوز دیکھنا شروع کر دیے۔ شافیہ کی تصویر سامنے آتی فروا چومنے لگی۔ نتاشا نے اسے غور سے دیکھا۔ فروا، آنٹی کو مس کر رہی ہو؟ جی۔ بیٹا، آپ کو آنٹی بہت اچھی لگتی ہیں؟ جی۔ اتنی اچھی کیوں لگتی ہیں آپ کو؟ کیونکہ آنٹی کی آنکھیں بالکل میری ماما جیسی ہیں۔ اور واقعی میں شافیہ کی آنکھیں دانیہ سے ملتی تھیں۔ میں نہیں آپ کو اچھی لگتی کیا؟ نہیں چاچی، آپ بھی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، مجھے تو کبھی ایسے پیار نہیں کیا۔ فروا اٹھی اور دونوں بازو نتاشا کے گلے میں ڈالے اس کا منہ چومنے لگی۔ نتاشا ہنسنے لگی۔ اچھا فروا، پہلے تو آپ شافیہ سے پیار نہیں کرتی تھی؟ ہاں، لیکن اب کرتی ہوں۔ کمرے میں نسیم نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ عائشہ برآمدے میں بیٹھی کپڑے سلائی کری تھی۔ پاس ہی چارپائی پر شافیہ کمبل اوڑھ کر لیٹی تھی۔ آپی، آپ کا بولنا اچھا ہو گیا ہے، میں نوٹ کر رہی ہوں، آپ کافی انگلش کے ورڈز یوز کرتی ہیں۔ ہاں، عاصم صاحب مجھے روز انگلش کے 2-3 لفظ نئے سکھاتے ہیں۔ اچھا آپی، آپ نے بیبی کا نام کیا سوچا؟ میری اتنی مجال کہاں کہ میں خود اپنے بچے کا نام سوچ سکوں۔ جلدی سے نسیم نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور اٹھ گئی۔ شافیہ کے پاس آ کر وہ بولی، کیوں؟ اتنی مجال کیوں نہیں؟ شافیہ نے جلدی سے بات بدلتے ہوئے کہا، اوہ امی، میرا مطلب یہ نہیں تھا، دراصل سجاد بھائی ہی بچوں کا نام رکھتے ہیں، فروا کا نام بھی انہوں نے ہی رکھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اندر جا کر لیٹ جاؤ، اتنی سردی میں باہر لیٹی ہو، مجھے تمہاری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اور شافیہ، میں پھر کہتی ہوں، تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ امی آپ بھی نا، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کیوں مجھ پہ شک کر رہی ہیں؟ عائشہ اٹھ اور بیبی کا بیگ تیار کر دے، بیڈ شیٹ بھی بدل دے۔ کیوں امی، کیا ہوا؟ مجھے شافیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، شاید اسپتال جانا پڑے جلدی۔ ندا کو آواز دے کر نسیم نے کہا، جاؤ
ماسی رحمتیں کو بلا کر لاؤ۔ نسیم جا کر شافیہ کے پاس بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، تمہاری رنگت پیلی کیوں پڑ رہی ہے؟ امی میری کمر میں درد ہو رہا ہے۔ شافیہ تم مجھے خود سے کیوں نہیں بتاتی؟ مجھے خود ہی تمہاری حالت دیکھ کر پوچھنا پڑتا ہے۔ نسیم کا رنگ اڑ گیا۔ اچھا، جب بھی زیادہ تکلیف ہو مجھے فوراً بتانا، مجھے لگتا ہے ہمیں آج ہی اسپتال جانا پڑے گا۔ ماسی رحمتیں کی کڑک آواز کے ساتھ سلام سے نسیم حوصلے میں آ گئی۔ سلام دعا کے بعد وہ بولی، ارے کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو نسیم؟ ماسی مجھے شافیہ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ماسی رحمتیں نے کہا، اسے گرم دودھ میں 1/4 چمچ گھی ڈال کر دے دے۔ شافیہ نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا، مجھ سے نہیں پیا جائے گا۔ ماسی نے غصے سے جھڑکتے ہوئے کہا، کیوں نہیں پینا، جلدی سے پورا گلاس پی جاؤ۔ نسیم تجھے آدھی رات کو بھی ضرورت پڑے نا تو مجھے بیل دے دینا، میں فوراً ساتھ چل پڑوں گی، تو پریشان نہ ہونا بالکل بھی۔ ماسی ادھر میرے پاس ہی رک جاؤ نا اب۔ نہیں نسیم، پتہ نہیں کب جانے کا ٹائم ہے، میں ابھی رکی رہوں اتنی دیر، بڑی سردی ہے آج تو، اور دھند بھی بے انتہا پڑ رہی ہے، چلتی ہوں، پھر بلا لینا مجھے۔ پوری رات بے چینی سے شافیہ تڑپتی رہی۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی نسیم ماسی رحمتیں کو لے کر اسپتال چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد بچے کی طرف کی آواز آئی تو سب کی جان میں جان آئی۔ شافیہ نے نرس سے پوچھا، بیٹا ہوا میرے؟ نہیں، بیٹی ہے ماشاءاللہ۔ شافیہ جو ذہنی طور پر بیٹے کے لیے تیار تھی اسے چپ لگ گئی۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر مبارکباد دیتے ہوئے نسیم کو کہا، نواسی ہوئی ہے آپ کے، لیکن شافیہ کو ویکنس بہت زیادہ ہے، کم از کم لڑکی کی عمر 19 یا 20 سال تو ہونے دیا کرے، پھر شادی ہونی چاہیے لڑکی کی۔ ڈاکٹر خفگی سے نسیم کو کہہ کر چلی گئی۔ فون پر رنگ ہوئی۔ ہیلو جی، کون؟ میں نسیم بول رہی ہوں۔ عاصم بیٹا مبارک ہو، اللہ نے آپ کو ایک اور بیٹی سے نوازا ہے۔ افسردہ سی آواز آئی، جی خیر مبارک، اور کوئی بات کہے بغیر فون بند کر دیا گیا۔ ہاتھ میں فون پکڑے نسیم سوچتی رہی کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، شاید اسے بیٹی کی خوشی نہیں ہوئی۔ پاس کھڑی ماسی رحمتیں پر نسیم نے کچھ شو نہ کیا اور مصنوعی سے ہنسنے لگی۔ بچی کے کپڑے پہنا کر نسیم نے بیٹی شافیہ کو پکڑائی۔ دیکھ شافیہ، بالکل تجھ جیسی لگ رہی ہے۔ ماسی نے اسے پیار دیتے ہوئے کہا، اتنے میں ٹیکسی آ گئی، تینوں بچی کو لے کر گھر آئیں۔ آگے بہت رونق تھی، سب بھائی بہن بچی کو اٹھائے پھرے تھے۔ نسیم نے شافیہ کو بستر پہ لٹایا۔ امی اسے مجھے پکڑانا۔ شافیہ نے بچی کو لے کر اسے سینے سے لگایا، اس کا منہ چومنے لگی۔ نسیم نے کہا، دیکھا کتنی پیاری ہے اب یہ تمہیں، ارے بس بھی کرو، اتنا اس کا منہ نہ چومو، جراثیم لگ جاتے ہیں۔ ماسی نے کہا، اچھا نسیم میں چلتی ہوں۔ ماسی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرا اتنا ساتھ جو دیا۔ ارے شکریہ کی کیا بات ہے، تجھے کیا ہوا، اتنی اچھی تو ہے تو، اللہ تیرے گھر کو ہنستا بستا رکھے، اب میں چلتی ہوں۔ نیچے آ کر عاصم نے سب کو بتایا کہ اللہ نے ہمیں ایک اور بیٹی سے نوازا ہے۔ فروا اپنی بہن کا سن کر خوشی سے اچھلنے لگی۔ نتاشا اور سجاد نے مبارکباد دی۔ لالی بیٹی کا سن کر افسردہ ہو گئی، کیونکہ شافیہ نے اپنا ذہن بیٹے کے لیے تیار کیا تھا۔ سجاد نے کہا، سب جلدی تیار ہو جاؤ، دیکھنے چلتے ہیں فروا کی چھوٹی سی بہن کو۔ ہاں ہاں بالکل چلتے ہیں، نتاشا نے کہا۔ عاصم بولا، آپ سب لوگ جائیں، میں اسے لینے ہی جاؤں گا۔ سجاد نے اس سے کوئی بحث نہ کی۔ اس نے گاڑی نکالی اور سب بیٹھ کر اقبال کے گھر پہنچ گئے۔ ان کے آنے پر سب گھر والے خوش تھے۔ سجاد نے آتے ہی بھتیجی کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لگا لیا۔ نتاشا بھی خوش ہو کر پیار کرنے لگی۔ فروا بار بار اس کے منہ پہ ہاتھ پھیری تھی۔ لالی پاس آئی اور شافیہ کو پیار کیا۔ لالی ماں، آپ تو بیٹا کہتی تھی مجھے ہمیشہ۔ ہاں بیٹا، اللہ کی مرضی، یہ سب تو ہمارے اپنے گمان ہوتے ہیں۔ سجاد نے کہا، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، اس کا نام کیا رکھنا ہے بھائی؟ شافیہ نے پوچھا۔ اس نے کچھ دیر سوچ کر کہا، اس کا نام بصیرت رکھیں گے، خاندان میں یہ نام نہیں ہے۔ شافیہ خوش ہو کر بولی، ہاں یہ نام تو بہت اچھا ہے۔ سجاد اٹھا، اچھا اب ہم چلتے ہیں۔ بصیرت کو اٹھایا اور اس کے ہاتھ میں پیسے پکڑائے۔ فروا بولی، آنٹی آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ سجاد نے کہا، نہیں بیٹا، آپ کی آنٹی پاپا کے ساتھ آئیں گی، ابھی آپ انہیں ریسٹ کرنے دو۔ اچھا بھائی اب ہم چلتے ہیں۔ سب دروازے تک خدا حافظ کہنے کے لیے آئے۔ گھر آ کر سجاد نے بچی کی تصویر عاصم کو دکھائی۔ وہ کافی دیر تک فوٹو دیکھتا رہا۔ نام کیا رکھا ہے؟ اس کا نام میں نے بصیرت چودھری رکھا ہے۔ بصیرت بہت عمدہ نام ہے، اور ہے بھی فروا سے مختلف، مجھے بھی پیار آیا ہے۔ اس پہ سجاد نے خوش ہو کر کہا۔ گود میں بصیرت کو لیے شافیہ گہری سوچ میں گم تھی۔ 2 ہفتے گزر گئے تھے لیکن عاصم دیکھنے نہیں آیا تھا اور نہ ہی فون کر کے حال پوچھا تھا۔ شافیہ دیکھ لو، 2 ہفتے گزر گئے اور عاصم دیکھنے تک نہیں آیا بیٹی کو۔ شافیہ نے ماں کی بات کو اگنور کیا اور کچھ جواب نہ دیا، پھر بصیرت کو اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ شافیہ تم پچھتاؤ گی ضرور، تمہارا کوئی جھگڑا ہوا نا عاصم سے؟ بصیرت کو لے کر شافیہ اندر جا کر لیٹ گئی۔
گمان میں بھی نہ تھا شافیہ کے کہ عاصم کن کاموں میں مصروف تھا۔ آفس میں سیکرٹری کی کال، سر وکیل صاحب آئے ہیں۔ ہاں میں نے بلایا، بھیج دو اندر۔ وکیل کے آنے پر عاصم نے اسے بیٹھنے کو کہا۔ جی عاصم صاحب، کیسے یاد کیا مجھے؟ فون پر ہی بتا دیتے، میں تو شروع سے آپ کا خاندانی وکیل ہوں۔ بات ذرا لگتی، کوئی جائیداد کا مسئلہ نہیں تھا، میرے گھر کا معاملہ تھا، اس لیے آپ کو سامنے مل کر ہی بات کرنا مجھے صحیح لگا۔ وکیل تھوڑا چوکننا ہو گیا۔ جی میں سمجھا نہیں۔ میری دوسری بیوی جسے میں چھوڑنا چاہتا ہوں اور بچی کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، مجھے اس کے کردار پر شک ہے، جس سے میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا اور اپنی بیٹی کو اس کے سائے سے بھی دور رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ فکر نہ کریں عاصم صاحب، میں سمجھ گیا ہوں، مجھے جو کرنا ہے 2 دن کا ٹائم دے دیں مجھے، میں سارے قانونی کاغذات تیار کر لوں، اور کاغذات میں وہ سب کچھ ہوگا جس سے آپ کی بیٹی آپ ہی کے پاس آئے گی، ماں اسے رکھنے کی حقدار نہیں ہوگی۔ میں اپنی کارروائی کروں گا۔ چیک سائن کر کے عاصم نے آگے بڑھا دیا۔ وکیل نے مسکرا کے چیک رکھا اور آفس سے باہر آ گیا۔ سجاد نے آفس آتے وکیل صاحب کی گاڑی کو آفس سے نکلتے دیکھا۔ اس کی سکس سینس نے اسے وارن کیا، جیسے آنے والے وقت میں وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ وکیل صاحب اتنی صبح کیا کرنے آئے تھے؟ ہمارا پراپرٹی کا مسئلہ تو حل ہے، پھر کیا وجہ ہے جو عاصم نے انہیں بلایا ہوگا؟ ہمیشہ سے دونوں بھائی رات کا کھانا اکٹھے کھاتے تھے۔ کھانے سے فارغ ہو کر عاصم اٹھنے لگا تو سجاد نے کہا، بیٹھیں تھوڑی دیر، کچھ بات کرنی ہے آپ سے۔ ہاں بولو۔ کہ آج وکیل صاحب کیوں آئے تھے فیکٹری؟ مجھے کچھ ذاتی کام تھا ان سے۔ ایسا کیا کام تھا؟ سجاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عاصم نے کہا، میں کاغذات تیار کرا رہا ہوں۔ کاغذات؟ کیسے کاغذات؟ میں سمجھا نہیں۔ میں شافیہ کو چھوڑ رہا ہوں اور بصیرت کو اپنی کسٹڈی میں لینا چاہتا ہوں۔ بھائی تمہیں کچھ خدا کا خوف بھی ہے؟ ایک ماں سے اس کی شیرخوار بچی چھینو گے؟ اور شافیہ بالکل بے قصور ہے۔ وہ بے قصور ہے یا نہیں کہ تم جانتے ہو یا میں؟ تم اس کی اتنی وکالت کیوں کرتے ہو؟ اگر تمہیں وہ اتنی اچھی لگتی ہے تو تم… عاصم نے اپنی زبان پر آتے الفاظ روک لیے۔ سجاد غصے سے کھڑا ہو گیا۔ بس بھائی، آگے ایک لفظ نہیں بولنا۔ آج تو تمہیں اپنا بڑا بھائی کہنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ آپا تمہاری وجہ سے کتنی بیمار ہو گئی، تم نے آج تک ان کا حال بھی نہیں پوچھا۔ دانیہ بھابھی بھی تمہاری وجہ سے مری ہے۔ کیا مطلب؟ فروا کی ماں کو میں نے مارا کیا؟ تم فروا کو میرے خلاف کرنا چاہتے ہو؟ سجاد اونچی آواز میں بولا، ہاں تم نے مارا ہے، ضروری نہیں کہ کسی کو گولی سے ہی مارا جائے۔ تم نے اسے اتنے ڈپریشن میں رکھا، وہ ہارٹ پیشنٹ بن گئی اور ان سے ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ کتنی غلطیاں تمہاری گنواؤں تمہیں میں؟ کتنی بار تمہارے غصے کی وجہ سے پولیس سے بچایا میں نے تمہیں، تو تم مجھ پر احسان جتلا رہے ہو؟ نہیں، تمہیں بیتا وقت یاد دلا رہا ہوں، اور اس معصوم بصیرت پہ تم کیا قیامت ڈھانا چاہتے ہو؟ ماں کے بغیر بچے کی کیا زندگی ہوتی ہے؟ کون پالے گا اسے؟ لالی ماں پال لیں گی۔ نتاشا کافی دیر سے دونوں بھائیوں کی بحث سن رہی تھی۔ آخر اس نے ہمت کی، عاصم بھائی، آپ میں تو انسانیت ختم ہو گئی ہے، کہ آپ عورت کو جانوروں کی طرح کیوں ٹریٹ کرتے ہیں؟ عاصم نے کوئی جواب نہ دیا اور اوپر چلا گیا۔ عاصم نے نہ کبھی کسی کی بات مانی تھی نہ اب مانی۔ سجاد کے لاکھ سمجھانے کے باوجود عاصم نے 2 دن میں کاغذات تیار کروائے۔ قانون کے سارے داؤ پیچ کھیلے گئے کہ شافیہ کوئی دعویٰ کر کے بھی بصیرت کو نہیں لے سکتی تھی، کیونکہ عاصم نے اس کے کردار کی دھجیاں اڑا کر اسے بدنام کر کے رکھ دیا تھا۔ 2 دن بعد فون کے بیل پر شافیہ نے خوشی سے بصیرت کو گود میں لیا۔ بصیرت، آپ کے بابا کا فون آیا اتنے دنوں بعد؟ شافیہ نے فون اٹینڈ کرتے ہوئے ادب سے سلام کیا۔ دوسری طرف سے سلام کا جواب نہیں دیا گیا۔ کل بصیرت کو تیار رکھنا، میں لینے آ رہا ہوں۔ عاصم کے لہجے سے شافیہ کا دل ڈر گیا۔ اپنی معصوم بچی کے لیے بے سمجھی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بصیرت کو اپنے کلیجے سے زور سے لگایا، مصنوعی مسکراہٹ لائی اور آنسو روکتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ بصیرت کو لینے آ رہے ہیں، اس کی ماں کو نہیں؟ نہیں، تم واقعی میں بیوقوف ہو۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ صرف بصیرت کو لینے آ رہا ہوں، تم جیسی آوارہ کو میں اپنے ساتھ رکھنا بھی نہیں چاہتا۔ عاصم نے فون بند کر دیا۔ شافیہ نے پاگلوں کی طرح گھر فون ملایا۔ دوسری طرف عاصم پھر وہی لہجے میں بولا، کیا بات ہے؟ عاصم صاحب، اللہ کا واسطہ آپ کو مجھ سے میری معصوم بچی کو نہ چھیننا۔ آپ کو فروا کا واسطہ، ایسا کرنے کا سوچے بھی نہیں۔ تم بار بار مجھے فون مت کرو، میں تمہاری آواز بھی نہیں سننا چاہتا، اور اپنی بیٹی میرا خون ہے، تم جیسی بد کردار کے پاس نہیں چھوڑ سکتا۔ عاصم نے فون پاور آف کر دیا۔ بصیرت کو اس نے اپنے سینے سے لگا لیا۔ نسیم کچن سے بھاگی بھاگی آئی۔ کیا ہوا شافیہ؟ فون پر کون تھا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ سارے گھر والے جمع ہو گئے۔ شافیہ کی زبان پر ایک ہی لفظ تھا، وہ عاصم صاحب، عاصم صاحب۔ کیا ہوا شافیہ؟ بتاؤ تو صحیح مجھے۔ عائشہ جاؤ پانی پلاؤ بہن کو۔ مجھے پوری بات بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ اقبال نے پوچھا۔ امی، عاصم صاحب بصیرت کو مجھ سے چھین کر لے جائیں گے، وہ مجھے چھوڑ دیں گے۔ تمہیں چھوڑ دیں گے؟ پر کیوں؟ کیا بات ہوئی ہے؟ شافیہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے تفصیل بتائی۔ عاصم کیسے شک کرتا تھا اس پہ؟
میاں بیوی دونوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ میں نہ کہتی تھی کوئی بات ضرور ہے، تم مجھے کچھ تو بتا دی، میں سمجھاتی اسے، وہ تم پر شک کیسے کر سکتا ہے جس سے کبھی دروازے کے باہر بھی نہ دیکھا اس نے میری معصوم بچی کو کس اذیت میں ڈال دیا ہے۔ اقبال اضطراب کے عالم میں بار بار عاصم کو فون کرنے لگا، دوسری طرف فون بند جا رہا تھا۔ یوں گھر میں عجب وحشت کا سما تھا۔ نسیم نے کافی گھنٹوں کے بعد عاصم کا نمبر ملایا، فون آن تھا۔ دوسری بیل پر فون اٹینڈ کیا عاصم نے۔ جی کون؟ میں نسیم بات کر رہی ہوں، شافیہ نے مجھے بتایا آپ کا کوئی جھگڑا ہوا ہے، اس سے آپ بچی کو چھین کر لے جائیں گے، قصور کیا ہے اس کا، کیوں چھوڑ رہے ہیں اسے؟ کیونکہ آپ کی بیٹی رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے، آپ نے اپنی بیٹی کی تربیت اچھی نہیں کی۔ نسیم برداشت نہ کر سکی۔ بس کرو چودھری، سچ تو یہ ہے کہ تمہاری ماں نے تمہاری اچھی تربیت نہیں کی۔ ایک سلائی والی کی زبان سے چودھری عاصم کے لیے یہ الفاظ اسے مارنے کے مترادف تھے۔ میں صبح اپنی بیٹی کو آ کر لے جاؤں گا۔ عاصم نے فون بند کر دیا۔ نسیم کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور وہ دفن ہو جائے۔ پوری رات شافیہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، سارے گھر والے سو نہ سکے۔ شافیہ بصیرت کا منہ بار بار چومتی اور اسے ساتھ لگائے روتی رہتی۔ فجر کے اذان کے ساتھ ہی اقبال اور نسیم نے نماز ادا کی۔ گھر میں عجب سناٹا طاری تھا، سب ناشتہ کر رہے تھے لیکن ایک خوف آیا تھا۔ شافیہ فیڈر تیار کر کے بصیرت کو گود میں لیے دودھ پلا رہی تھی۔ گاڑی کے ہارن کے ساتھ ہی شافیہ کی چیخ نکل گئی، امی امی، عاصم صاحب بصیرت کو لینے آ گئے ہیں۔ دستک سے پہلے اقبال نے دروازہ کھولا تو سامنے عاصم اپنے وکیل کے ساتھ ہاتھ میں کچھ کاغذات لیے کھڑا تھا۔ اقبال کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے عاصم وکیل کے ساتھ اندر آیا، برآمدے میں رکھی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ نسیم آگے بڑھی، عاصم بیٹا، آپ ہمیں بتاتے کیا بات ہے، وکیل کو کیوں ساتھ لے کر آئے ہیں؟ اقبال سمجھ گیا کہ معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ عاصم نے وکیل کو اشارہ کیا، وہ آگے بڑھا اور اقبال سے بصیرت کو لینے کے لیے کہا۔ وکیل کی بات سن کر شافیہ نے بصیرت کو اپنی آغوش میں لے لیا اور دیوار سے لگ گئی۔ اقبال سکتے میں تھا۔ وکیل نے پھر کہا، مہربانی کر کے بچی کو لا دیں۔ اقبال اور نسیم کے کچھ کہنے سے پہلے شافیہ بصیرت کو لے کر کمرے سے باہر آ گئی۔ عاصم کے سامنے کھڑے ہو کر شافیہ بولی، عاصم صاحب، آپ مجھے کس گناہ کی سزا دے رہے ہیں؟ تو تمہیں ابھی تک اپنے سرزد کے گناہ کا پتہ ہی نہیں چلا؟ بہت دودھ کی دھلی ہو تم جیسے۔ وکیل نے آگے بڑھ کر طلاق کے کاغذات شافیہ کو پکڑائے۔ شافیہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ وہ چلانے لگی، آپ نے مجھے چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں، لیکن بصیرت میری ہے، اسے میں نے پیدا کیا ہے، یہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ بند کرو اپنی بکواس، مجھے تم جیسوں سے نمٹنا بہت اچھی طریقے سے آتا ہے۔ اقبال نے عاصم کو شافیہ کے پاس سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، آپ ہماری غربت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ شافیہ آپ کے گھر یا عدالت میں نہیں کھڑی، یہ اس کے باپ کا گھر ہے۔ عاصم کا صبر جواب دے گیا۔ وہ بولنے لگا تو وکیل نے اشارہ کرتے ہوئے اسے ٹھنڈے طریقے سے کام دینے کو کہا۔ کچھ جواب دیے بغیر عاصم نے شافیہ سے بصیرت کو چھین لیا۔ بصیرت نے ماں کا دوپٹہ پکڑا ہوا تھا۔ عاصم نے شافیہ کو پیچھے دھکیلا، وہ لڑکھڑا کر گر گئی، اس کا سر گھومنے لگا، وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ اقبال اور نسیم بے بس تھے، وہ چاہتے ہوئے بھی بصیرت کو عاصم سے نہیں لے سکتے تھے۔ شافیہ اٹھی اور عاصم کے قدموں میں گر گئی۔ آپ نے مجھے چھوڑ دیا، چھوڑ دے، لیکن مجھ سے میری بچی کو نہ چھینے۔ میں آپ کے گھر میں بصیرت کی نوکرانی بن کے رہ لوں گی، میری ننھی سی جان کو مجھ سے مت چھینے۔ عاصم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وکیل کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ پورا محلہ اکٹھا ہو گیا، اس کے بہن بھائی سب رو رہے تھے۔ وکیل سمجھ گیا تھا شافیہ بے قصور ہے، عاصم اس پر الزام لگا رہا ہے، لیکن اس پر چودھری عاصم نے پیسوں کی مہر لگائی ہوئی تھی۔ ماسی رحمتیں لاٹھی کے سہارے چلتی آگے بڑھی اور عاصم کے سر پہ ہاتھ رکھ کر بولی، او پتر، اپنا معیار ویکھ تے اپنے کم دیکھ، یہ شافیہ ایک شریف گھرانے دی بچی ہے، تو اسے الزام لگا کر چھڈنے کے لیے آیا ہے۔ عاصم نے کوئی جواب نہ دیا، قدموں سے شافیہ کو پیچھے دھکا دیا اور بیٹی کو ساتھ لے کر نکل گیا۔ گاڑی سٹارٹ کی اور پورے محلے کے ہجوم سے گاڑی چلا کر نکلنے لگا۔ شافیہ چلتی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہی تھی، اس کا گلا سوکھ رہا تھا، وہ بار بار یہی کہتی کہ میری بیٹی مجھے دے دو۔ اقبال اور نسیم بڑی مشکل سے بیٹی کو پکڑ کر اندر لائے۔ شافیہ کی حالت بہت بگڑ گئی تھی، حالات نے اس کے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ وہ باپ کے گلے لگ کے بولی، مجھے بصیرت چاہیے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اقبال نے اسے جھوٹے دلاسے دیے، میں آج ہی وکیل سے بات کرتا ہوں۔ لیکن یہ بس تسلی کی بات تھی۔ شافیہ کے ہونٹ نیلے ہو رہے تھے، وہ کانپ رہی تھی۔ اقبال اور نسیم شافیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اقبال نے ڈاکٹر کو ساری بات بتائی۔ ڈاکٹر افسردگی سے بولا، یہ ماں ہے، کچھ دن اس کی حالت ایسی ہی رہے گی، میں انجیکشن لگا رہا ہوں اور انہیں ذہنی ڈپریشن کی میڈیسن دے رہا ہوں جس سے سکون میں رہے گی۔ شافیہ گھر آتے انجیکشن کے اثر غنودگی میں چلی گئی۔ پورا محلہ اداس تھا، محلے کے کسی گھر میں چولہا نہ جلا پورے دن۔ عاصم بصیرت کو لے کر گھر آیا، بچی مسلسل رو رہی تھی،
اس کی آواز سن کر سجاد کا ماتھا ٹھنکا۔ وہ اپنے کمرے سے فوراً باہر آیا تو سامنے دیکھا عاصم بصیرت کو گلے لگا رہا ہے۔ سجاد نے اپنا سر پکڑ لیا۔ تم بہت ظلم کر کے آئے ہو بھائی۔ ہاں، میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں، عاصم نے متکبرانہ انداز میں کہا۔ ہاں، تم ہمیشہ ظلم ہی کرتے آئے ہو، اس کا رزلٹ یہ ہوگا تمہاری اولاد کو تم سے نفرت ہوگی۔ فروا، دیکھ رہے ہو نا اس کو ماں کے بغیر کیسے پل رہی ہے۔ بصیرت کی سوکھی دل دہلا لینے والی آواز سے نتاشا سجاد کے پیچھے بھاگی اور خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے بولی، آج تو آپ نے قیامت ہی ڈھا دی، آپ شافیہ کے ساتھ بہت ظلم کر کے آئے ہیں۔ اقبال نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اس خوش فہمی میں تھا کہ نتاشا بصیرت کو سنبھال لے گی، لیکن عاصم کی وجہ سے نتاشا نے خود کو قابو میں رکھا۔ بچی کو روتا دیکھ کر اس کا دل پھٹ رہا تھا۔ عاصم نے غصے سے لالی کو آواز دی، جی صاحب جی، اسے پکڑ اور دودھ وغیرہ دے، چپ کرا اسے۔ لالی نے بچی کو آغوش میں لے لیا اور خود بھی رونے لگی۔ روتی آواز سے حوصلہ کر کے بول پڑی، صاحب جی، یہ آپ نے اچھا نہیں کیا شافیہ بی بی اور اس معصوم کے ساتھ۔ اس نے سر جھکا کر اپنی بات پوری کی، اپنی حد میں رہو، جیسے بھی اسے چپ کراؤ، میں فروا کو اسکول سے لینے جا رہا ہوں۔ بصیرت کی معصوم آواز سجاد کو تڑ پا رہی تھی۔ وہ پھر بول پڑا، یہ بچی اپنی ماں کے آغوش میں پل رہی تھی، تم اسے ایک سائے سے نکال کر کانٹوں پر کھڑا کر رہے ہو۔ یہ معصوم اپنی ماں کے آغوش کے لیے تڑپ رہی ہے۔ عاصم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ لالی سے بولا، بہت خیال رکھنا بچی کا، میں فروا کو لینے جا رہا ہوں، آتے ہوئے اس کے لیے دودھ کا ڈبہ لیتا آؤں گا۔ سجاد اپنی بیوی سے بولا، تم بصیرت کو پکڑ لو، لالی ماں نے پکڑا ہوا تو ہے، اور میں کہ عاصم بھائی کے بچے سنبھالنے کے لیے رہ گئی ہوں؟ ویسے بھی شیرخوار بچی اپنی ماں کے علاوہ اور کسی کے پاس کیسے چپ ہو سکتی ہے؟ عاصم بھائی تو جاہل ہے۔ تھوڑی دیر بعد فروا اسکول سے آ گئی۔ سامنے بصیرت کو لالی ماں کے پاس دیکھا تو فروا خوشی سے چھلنے لگی۔ وہ ایک ہی سانس میں بولی، میری بہن آئی ہے، پر یہ رو کیوں رہی ہے؟ اور لالی ماں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آنٹی کہاں ہیں؟ لالی روتی آواز میں بولی، بیٹا، آنٹی اب کبھی نہیں آئیں گی۔ فروا پر خوف طاری ہوگا کہ کیا مطلب؟ کیا آنٹی بھی مما کی طرح اللہ کے پاس چلی گئی ہیں؟ پھر وہ باپ سے لپٹ گئی، بابا، آنٹی کیوں نہیں آئی؟ عاصم نے اس کو غصے سے جھٹکا، تم نے کیا آنٹی آنٹی کی رٹ لگا رکھی ہے؟ فروا سجاد کی طرف گئی، چاچو، آنٹی کیوں نہیں آئی؟ کیا وہ بھی میری مما کی طرح چلی گئی ہیں؟ بیٹا، آنٹی اب اس گھر میں کبھی نہیں آ سکتی، اب تم بصیرت سے کھیلا کرنا۔ فروا بہت پریشان ہو گئی۔ نتاشا نے فروا کو پیار کیا، چلو فروا، تم فریش ہو جاؤ، آؤ یونیفارم چینج کر لو۔ فروا پورے دن چپ رہی، کسی سے کوئی بات نہ کی۔ فروا رات کو بصیرت کے پاس ہی سوئی۔ پوری رات بصیرت بے چین رہی۔ وہ معصوم اپنی ماں کو ڈھونڈتی تھی۔ فروا اسے بے چین دیکھ کر اٹھ بیٹھی۔ بصیرت کے مسلسل رونے سے عاصم آیا، لالی، تم سے ایک 1.5 ماہ کی بچی چپ نہیں ہو رہی؟ صاحب جی، میں کیا کروں، بصیرت کو ڈبے کا دودھ ہضم نہیں ہو رہا، دودھ کا مشکل سے اس نے 2 چمچہ ہی پیا ہے اور وہ بھی نکال دیا۔ فروا کو دیکھ کر عاصم نے کہا، آج میرے پاس کیوں نہیں آئی سونے کے لیے؟ فروا نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، لاؤ لالی، بصیرت کو مجھے دے دو۔ بصیرت کو لے کر وہ اوپر چلا گیا۔ بالکنی میں لیو سے ٹہلتا رہا، کبھی اپنے اوپر لٹا لیتا اور کبھی بازو پر۔ رات کے تیسرے پہر شافیہ بے چینی سے بیدار ہوئی۔ اس وقت وہ بصیرت کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ ادھر بصیرت کا رو رو کر حلق سوکھ چکا تھا۔ شافیہ پاگلوں کی طرح اٹھ کر بھاگی۔ نسیم نے کہا، کہاں جا رہی ہو؟ امی، بصیرت رو رہی ہے، اسے بھوک لگی ہے، میں اسے دودھ پلا کر آ جاؤں؟ نسیم نے شافیہ کا بازو پکڑا۔ شافیہ نے پورے زور سے بازو چھڑایا اور دروازہ کھول کر باہر سڑک پہ آ گئی۔ جنوری کا مہینہ، سخت جاڑا اور دھند ہر طرف پھیلی تھی۔ چوکیدار چکر لگا رہا تھا۔ اتنی کم عمر لڑکی کو دیکھ کر اس وقت وہ گھبرا گیا۔ کہاں جا رہی ہو اس وقت رات کے اور اتنے خراب موسم میں؟ شافیہ روتے ہوئے بولی، چاچا، مجھے میری بیٹی کے پاس لے چلو، وہ رو رہی ہے میرے بغیر، میں نے اسے دودھ پلانا ہے، مجھے چودھری عاصم کے گھر لے چلو۔ پہرے دار سمجھ گیا، وہ نیک آدمی تھا۔ شافیہ کے سر پہ دوپٹہ ڈالا اور بولا، اچھا چلو آؤ میرے ساتھ، اور واپس اسی راستے کی طرف لایا جہاں وہ بھاگی آ رہی تھی۔ نسیم روتی اقبال کے ساتھ راستہ دیکھتی آ رہی تھی۔ سامنے سڑک پہ شافیہ چوکیدار کے ساتھ واپس آ رہی تھی۔ نسیم بھاگی اور بچی کا بازو پکڑ لیا، چلو گھر چلیں۔ چوکیدار نے پوچھا، باجی، کیا ہوا بیٹی کو؟ نسیم نے اسے بتایا جو شافیہ پر گزری تھی۔ وہ بھی غمگین ہو گیا۔ اقبال شافیہ سے بولا، میں تمہیں صبح ملوانے لے جاؤں گا، میری بہت پیاری بیٹی ہو تم، چلو گھر چلیں۔ جیسے تیسے کر کے ماں باپ اپنی بیٹی کو گھر لائے۔ نسیم نے شافیہ کو اپنے ساتھ چارپائی پر لٹا لیا۔ اقبال نے دروازے کو تالا لگا دیا۔ عاصم بصیرت سے ایک ہی رات میں تنگ آ گیا تھا۔ ماں کا کام کوئی اور کیسے پورا کر سکتا ہے؟ لالی کو آواز دی، اسے پکڑو، بھوک لگی ہے اسے۔ صاحب جی، بصیرت کے لیے گائے کا دودھ لا دیں، یہ وہی شوق سے پیے گی۔ ٹھیک ہے، میں لا دیتا ہوں۔ اور فروا کہاں ہے؟ تیار ہو گئی وہ اسکول کے لیے؟
نہیں صاحب جی، وہ بھی پوری رات نہیں سوئی، ابھی 1 گھنٹہ ہوا سوئے ہوئے، آج چھٹی کرے گی وہ۔ ٹھیک ہے۔ عاصم نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور اپنی گھڑی کا ڈائل سیٹ کرتے سجاد کے کمرے کی طرف دیکھا۔ اسے یہ بات چبھ رہی تھی کہ پوری رات سجاد اور نتاشا نے بصیرت کو پوچھا بھی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد بصیرت کے رونے کی آواز سے فروا اٹھی۔ لالی بصیرت کو بیبی کاٹ میں جھلا رہی تھی۔ فروا نے بصیرت کو کسی گڑیا کی طرح اٹھایا اور آہستہ آہستہ ننھے قدموں سے چلتی نتاشا کے روم میں آ گئی۔ لالی روکے بغیر خود بھی فروا کے پیچھے آ گئی۔ نتاشا، سجاد حیران ہو کر فروا کو دیکھ رہے تھے۔ فروا نے نتاشا سے کہا، آپ کہتی تھی نا اللہ آپ کو میری جیسی بیٹی دے، تو میری بہن بھی میرے جیسی ہے، آپ اسے پکڑ لیں۔ دونوں میاں بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ماں کے لفظ نے نتاشا کے دل کو موم کر دیا۔ اس نے فروا کو اور بصیرت کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ نتاشا کی ممتا کسی بچے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ وہ خود بھی بصیرت کو اٹھانا چاہتی تھی۔ فروا نے بصیرت کو لا کر اس کی ممتا کو سکون دیا جیسے۔ عاصم نے لالی کو آواز دی، یہ گائے کا دودھ فوراً بصیرت کو پلاؤ۔ کہاں ہے وہ صاحب جی، فروا بیٹا بصیرت کو نتاشا بیوی کے پاس لے گئی ہیں، بصیرت بھی چپ ہے ان کے پاس۔ عاصم کو اطمینان ہوا۔ 1 ہفتہ گزر چکا تھا بصیرت کو نتاشا کے پاس رہ کر ہی سکون ملتا۔ اسے نتاشا کی پہچان ہو چکی تھی۔ 1 ہفتے میں فروا عاصم سے بہت دور ہو چکی تھی۔ وہ فروا کو بلاتا تو وہ اپنے چاچو کے روم میں بھاگ جاتی۔ اس کا زیادہ وقت بصیرت کے ساتھ ہی گزرتا۔ وہ فروا کے رویے سے بہت پریشان تھا۔ فروا کو اپنے باپ سے چڑ ہو گئی تھی۔ اس میں پہلے جیسی شرارتیں بھی نہیں رہی تھیں۔ ہیٹر آن کے نتاشا بصیرت کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔ سجاد پاس بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا۔ وہیں پر فروا بھی ہوم ورک کر رہی تھی۔ کمرے کا ماحول خوشگوار تھا۔ نتاشا کے موبائل سے میسج کے ٹون سے اس نے بصیرت سے نظریں ہٹا کر موبائل چیک کیا تو یہ شافیہ کا میسج تھا۔ سجاد کو فوراً بتایا۔ سجاد بولا، ہاں دیکھو کیا کہہ رہی ہے وہ۔ وائس میسج تھا، السلام علیکم نتاشا بھابھی اور سجاد بھائی، عاصم نے بصیرت کو چھین کر مجھ پر اتنا گھٹیا الزام لگا کر میری زندگی برباد کر دی، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نتاشا بھابھی، ہم دونوں ایک دوسرے سے کتراتی تھیں، کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ میری بصیرت کو بالکل ماں کی طرح پالیے گا۔ یہ رات کو 3 بجے دودھ پیتی ہے، تھوڑی دیر میرے دوپٹے سے کھیلتی ہے اور سو جاتی ہے۔ اس کے بغیر مجھے نہ دن کو چین ہے اور نہ ہی رات کو سکون۔ میں تو فروا کو بہت یاد کرتی ہوں۔ یہ بڑی ہو جائے گی تو اسے کبھی میرا مت بتائے گا، یہ آپ کو ہی اپنی ماں سمجھے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کی زندگی نشیب و فراز میں پھنسے۔ کانپتی روتی آواز میں بہت مشکل سے میسج کیا تھا شافیہ نے۔ فروا نے ہوم ورک چھوڑتے ہوئے کہا، چاچی یہ تو آنٹی کی آواز تھی نا، کیا آنٹی آ رہی ہیں؟ نہیں بیٹا، آپ بھی آنٹی کو میسج کرنا۔ نتاشا، تم شافیہ کو میسج کا تسلی بخش جواب دو اور اسے بصیرت کی ویڈیو بھیجنا تاکہ وہ کچھ پرسکون ہو سکے۔ سجاد نے کہا۔ شافیہ ہاتھ میں موبائل لیے صبح کا انتظار کر رہی تھی۔ میسج ٹون سے اس نے فوراً موبائل دیکھا۔ پہلے فروا کا آڈیو میسج، آنٹی میں آپ کو بہت مس کرتی ہوں، میرے بابا بہت گندے ہیں، انہوں نے مجھ سے میری ماما کو دور کیا اور بصیرت کو بصیرت کی ماما سے دور کر دیا۔ آنٹی آپ ٹینشن نہ لیں، میں اپنی بہن کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ پھر نتاشا کا وائس میسج، شافیہ میں تمہاری فیلنگز کو سمجھ سکتی ہوں، واقعی یہ رات کو 3 بجے اٹھتی ہے، کھیلتی ہے، دودھ پیتی ہے، پھر سو جاتی ہے۔ میں بصیرت کو ماں کی ہی طرح ہی پالوں گی۔ سجاد کا بہت جھگڑا ہوا تھا عاصم بھائی سے بصیرت کو لے کر۔ سجاد چاہتے تھے کہ بصیرت تمہارے پاس ہی رہے، لیکن عاصم بھائی کے سامنے سب بے بس ہیں۔ میں تمہیں بصیرت کی ویڈیوز بھیجتی ہوں، اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کر سکتی۔ شافیہ نے بصیرت کی ویڈیو اوپن کی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ بصیرت ویڈیو میں نتاشا کی گود میں فیڈر پی رہی تھی۔ کہیں فروا بصیرت کو بیبی کاٹ میں جھلا رہی تھی۔ وہ معصوم جس پر اتنا بڑا ظلم ڈھایا گیا اپنے غم سے انجان مسکرا رہی تھی۔ شافیہ کو اپنی بیٹی پہلے سے کمزور لگی۔ 6 ماہ تک نتاشا ہر دوسرے دن شافیہ کو بصیرت کی نئی ویڈیوز بھیجتی رہتی تھی۔ پھر نتاشا نے اپنا نمبر چینج کر لیا، اور وہ بھی سجاد کے کہنے پر، کیونکہ وہ شافیہ کی زندگی کو یہی نہیں روکنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شافیہ اپنی زندگی میں آگے بڑھے اور اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کر سکے۔ شافیہ اب کوئی نماز قضا نہیں کرتی تھی۔ ہر نماز کے بعد وہ یہی دعا مانگتی کہ اللہ میری بچی کو ہمیشہ خوش رکھنا، مجھے زندگی میں ایک بار میری بصیرت سے ملوا دینا۔ نصیب نے شافیہ کو اپنے ساتھ سلائی میں مصروف کر لیا۔ ایک دن سلائی مشین روکتے شافیہ کے چہرے پر نمایاں اداسی نے اسے پریشان کیا۔ وہ اسے سمجھانے لگی، شافیہ جیسے تم بصیرت کی ماں ہو ایسے ہی میں تمہاری ماں ہوں، تم خوش رہا کرو عائشہ کے ساتھ۔ بصیرت وہاں اپنے چاچا چاچی کے ساتھ خوش ہے، تم نے اپنے زندگی میں آگے بڑھنا ہے، شادی کرنی میں نے تمہاری۔ شادی کے نام پر شافیہ چونک پڑی۔ امی میں نے شادی نہیں کرنی، مجھے نفرت ہے شادی کے نام سے۔ اچھا ٹھیک ہے، پرسکون ہو جاؤ۔ نسیم نے شافیہ کی حالت دیکھ کر بات ختم کرتے ہوئے کہا، معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی
اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔